ہم اللہ کا شکر کرنے کے لیے یوم آزادی پاکستان مناتے ہیں، لیکن منانے کے بعد پھر خرگوش کی نیند سو جاتے ہیں۔ کبھی کسی نے سوچا نہیں کہ اس ملک کے اندر تبدیلی کیسے آئے گی، نظام کیسے بہتر ہوگا، ملک ترقی کیسے کرے گا، خوشحالی کیسے کرے گا۔ جو اہل اللہ ہیں ان کا تو یہ کہنا ہے کہ ہم نے بے وفائی کی ہے، ہم نے بے وفائی کی ہے کہ ملک لیا تھا اسلام کے لیے، ملک لیا تھا قرآن کے لیے، نعرہ لگاتے تھے پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اسلام اسلام سب کرتے رہے، اور لوگوں کو بھی کہا کہ آؤ اس گاڑی میں سوار ہو جاؤ، اس ملک میں ہم دین لائیں گے، شریعت لائیں گے، اسلام لائیں گے۔ سب کو گاڑی میں سوار کیا، لیکن جب اسلام آباد کا اسٹیشن آیا تو وہاں وہ دین کی طرف لانے والے اور اسلام کی حکمرانی چاہنے والے اسلام آباد اسٹیشن پر اتر گئے، اور جتنے لوگوں کو گاڑی میں بٹھایا تھا بے یار و مددگار چھوڑ دیا۔ نام اسلام کا استعمال کر کے اسلام آباد پہنچنا چاہتے تھے، حکومت چاہتے تھے، وزارتیں چاہتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ 1977 میں 1977 میں ایک زوردار تحریک چلی تھی، جس تحریک کا نام ہی تحریک نظام مصطفیٰ تھا، جس میں سینکڑوں لوگوں نے اپنی جانیں دی، شہید ہوئے لوگ کہ اس ملک میں کملی والے کا نظام لائیں گے۔ میں اس زمانے میں طالب علم تھا، تو جتنے بھی جلوس نکلتے تھے، فائرنگ ہوتی تھی، لوگ شہید ہوتے تھے، تو نعرہ یہ لگتا تھا کہ اہل سنت دے رہے ہیں ہر طرف کامل پیام، دین و دنیا میں کافی ہے کملی والے کا نظام۔ لیکن افسوس نعرے کی حد تک نعرے لگائے، جوش و جذبے سے، بہت جوش و جذبے سے نعرے لگائے کہ دین و دنیا میں کافی ہے کملی والے کا نظام، لیکن افسوس وہ پھر نظام آ نہ سکا، اس کی حکمرانی نہ آ سکی۔ اب دینی طبقات کا یہ عالم ہے کہ جتنے بھی الیکشن آپ نے اپنی زندگی میں دیکھے ہیں، میں نے اپنی زندگی میں جتنے بھی انتخابات دیکھے ہیں، دینی طبقے کو لوگ ووٹ ہی نہیں دیتے، دینی طبقے کو لوگ ووٹ ہی نہیں دیتے۔ وہ کہتے ہیں کہ مولوی کا کیا کام سیاست میں ہے جی۔ تو سیاست کا مطلب کیا ہے بھائی؟ سیاست برائے سیاست نہیں، اصل مقصد تو یہ ہے کہ یہ وطن پاکستان لیا تھا، بنایا تھا، اللہ نے کرم کیا، حضور کے تصدق میں ہمیں عطا کیا گیا، یہ پلیٹ میں رکھ کے ہمیں وطن عزیز نہیں دیا گیا، اس کے پیچھے قربانیاں ہیں، خون ہے، آگ ہے۔ آگ اور خون کا یوں سمجھیے کہ ایک دریا عبور کر کے یہ وطن حاصل کیا۔ میرے ان نوجوانوں کو، میرے بیٹوں کو، ان بچوں کو نہیں پتا کہ پاکستان کے لیے کتنی قربانیاں دی گئیں۔ خاندان ایسے کہ پورے گھر میں سے ایک آدمی بچ گیا، کسی کی ماں کو شہید کر دیا گیا، کسی کے باپ کو شہید کر دیا گیا، جائیدادیں لوٹی گئیں۔ اور جب قافلے ہجرت کر کے پاکستان آ رہے تھے تو راستے میں جو بھی مسلمان ملتا تھا اس پر حملہ آور ہوتے تھے، اسے قتل کر دیتے تھے، مال لوٹ لیتے تھے۔ کئی لوگ اپنے گھر کا ساز و سامان کمرے میں بند کر کے تالے لگا کے ہندوستان میں چھوڑ کے آ گئے، خالی ہاتھ یہاں آ گئے۔ یہ پاکستان بڑی قربانیوں کے بعد لیا تھا، اس کے لیے بہت ہی ایثار کیا گیا، لیکن یہاں نہ تعلیم کا وہ معیار، نہ صحت کا وہ معیار، نہ زندگی کی سہولتیں میسر۔ یہاں تو بجلی کا بل دینا اتنا مشکل ہو گیا کہ میں نے جن کو ذاتی طور پر میں جانتا ہوں، گھر کی چیزیں بیچ کر انہوں نے بجلی کا بل دیا۔ یہ بنیادی سہولت ہے، وہ بھی میسر نہیں ہے۔